الحمد لله الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. سچی پکار تو اس اللہ ہی کی ہے، اور جن کو یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو کسی طرح بھی قبول نہیں کرتے مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا دے تاکہ وہ پانی دور ہی سے اس کے منہ تک آ پہنچے حالانکہ وہ اس تک کبھی بھی نہیں آ سکتا. اسی طرح کافروں کی غیر اللہ کی پکار بھی بیکار ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. خدا سے بڑھ کے ہو سکتا نہیں ہے مہرباں کوئی، خدا سے بڑھ کے ہو سکتا نہیں ہے مہرباں کوئی، سوا اس کے نہیں ہے خالق کون و مکان کوئی. اسی کے حکم سے فصل بہار آتی ہے گلشن میں، اسی کے حکم سے فصل بہار آتی ہے گلشن میں، دکھا سکتا نہیں اس کے سوا عہد خزاں کوئی. وہی مجبور و مضطر کی دعائیں سننے والا ہے، وہی مجبور و مضطر کی دعائیں سننے والا ہے، کرے کیوں آستانے غیر پر آہو فغاں کوئی. دعاؤں میں پکارو اس خدا بندے جہاں ہی کو، دعاؤں میں پکارو اس خدا بندے جہاں ہی کو، نہیں جس کے سوا حاجت روائے دو جہاں کوئی. وہی ہے حامی و ناصر، وہی ہے حاضر و ناظر،
وہی ہے حامی و ناصر، وہی ہے حاضر و ناظر، بجز ذات خدا ہرگز نہیں ہے غیب داں کوئی۔ زمین و آسمان شمس و قمر دن رات شاہد ہیں، زمین و آسمان شمس و قمر دن رات شاہد ہیں، نہیں اس کے سوا ارض و سما کا حکمراں کوئی۔ اسی کے قبضہ قدرت میں، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے نفع و ضرر سب کا، سوا اس کے نہیں ہے مالک سود و ضیاع کوئی۔ خدا کے نام ہی سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، خدا کے نام سے ہی مشکلیں آسان ہوتی ہیں، بنائے تو خدا کے نام کو ورد زباں کوئی۔ یہی تعلیم قرآن ہے، یہی ہے حاصل سنت، یہی تعلیم قرآن ہے، یہی ہے حاصل سنت، نہیں معبود برحق جز خدا وندے جہاں کوئی۔ اسی کا دامن رحمت پناہ عاصیاں ہوگا، اسی کا دامن رحمت پناہ عاصیاں ہوگا، نہیں ہرگز کہیں اس کے سوا دار الامان کوئی۔ ظہور اللہ کی توحید پر ایمان ہو جس کا، ظہور اللہ کی توحید پر ایمان ہو جس کا، نہ اس کو مال کی پرواہ نہ اس کو خوف جاں کوئی۔ دعاؤں میں پکارو اس خدا بندے جہاں ہی کو، نہیں جس کے سوا حاجت روائے دو جہاں کوئی۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، ہر بیان سے پہلے ایک بات متواتر مسلسل دہرائی جاتی ہے کہ ان نشستوں میں جو خطبات جمعۃ المبارک کی نشستیں ہیں، کچھ عرصہ سے دین کا سب سے بنیادی اور اساسی سب سے بڑا مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ اتنا بڑا مسئلہ جس کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے، زمین و آسمان کو یہ سارا جہان بنایا ہے، وہ مسئلہ رمضان المبارک کے آغاز سے ہی اب تک مسجد شہداء کے خطبہ جمعہ کے اندر بیان ہو رہا ہے اور اللہ کی کتاب کی بنیاد پر بیان ہو رہا ہے۔ ہر بار قرآن کریم سے کوئی کسی آیت کا انتخاب کر کے اسی موضوع پر گفتگو کرتا ہوں، اور یہ اللہ کا احسان ہے۔ اس کے لیے میں زمین کے چپے چپے پر بھی سجدہ ریز ہو جاؤں تو میں اللہ کے اس احسان کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اللہ نے اپنی رحمت اور اس کے فضل و کرم سے قرآن کریم کو میرے سامنے کھول دیا ہے، اور الحمدللہ العظیم قرآن کریم پر نظر رہتی ہے، اور بغیر کسی مشکل اور بغیر کسی دشواری کے اللہ کی کتاب سے استدلال کر کے میں آپ حضرات کے سامنے
اللہ کے اس پیغام کو سناتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں آپ حضرات اپنے دل کی حالت بیان کر سکتے ہیں، میں اپنی کیفیت عرض کر سکتا ہوں۔ جس انسان کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہے اس کے نزدیک اس سے میٹھا مسئلہ کوئی بھی نہیں، شرط سمجھنے کی ہے۔ جس خوش نصیب کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہے وہ اس مسئلے کے لیے اپنے جسم کے ٹکڑے کرانا منظور کر لیتا ہے، لیکن اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ لیکن جس کو سمجھ میں نہیں آتا تو اس کے لیے اس سے کڑوا مسئلہ بھی کوئی نہیں۔ ہم ذرا تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں، جہاں سے یہ مسئلہ چلا ہے اور جن خوش نصیبوں کی محنتوں اور قربانیوں کے نتیجے میں آج ہم بھی اس جگہ میں مسجد بنا کر بیٹھے ہیں اور اللہ کی کتاب کی روشنی میں اسی مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، ان کی قربانیاں نہ ہوتی تو شاید یہاں بھی کوئی مندر ہوتا، کوئی گرجا ہوتا، کوئی گردوارہ ہوتا، کوئی اور چیز ہوتی۔ انہی کی قربانیوں سے اللہ کا دین یہاں پہنچا، اور ہم پورے شرح صدر اور شعور کے ساتھ اللہ کی کتاب کو کھول کر اس میں غور و فکر کر رہے ہیں اور اس کی بات کو سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ذرا تھوڑا سا اپنے دل و دماغ کو پیچھے لے جائیے 1400 برس پہلے، جب سب سے پہلے یہ مسئلہ بیان ہوا اور جن خوش نصیبوں نے فوراً اس پر لبیک کہی تو ان کے لیے کتنی مشکلات آئیں، لیکن مشکلات کے باوجود وہ ان کے قدموں میں، ان کی استقامت اور استقلال میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جنبش نہیں آئی۔ سیدہ سمیہ نے، سب کہیں خدا کی ارب ہار رحمتیں نازل ہوں، ایک بوڑھی کمزور خاتون، ایک غریب خاندان کی خاتون جس کا کوئی قبیلہ نہیں تھا، خاندان نہیں تھا، ایک جوان بیٹا اور ایک شوہر ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ جسم کے 2 ٹکڑے کرانا منظور کر لیا، لیکن ان نے اپنے موقف کو نہیں چھوڑا۔ یہ ہے اس مسئلے کی مٹھاس۔ جب ایسی باتیں سنا کریں تو میرے دوستو اللہ سے یہ مانگ لیا کریں، مانگنے پر کوئی کرایہ نہیں لگتا، نہ فیس لگتی، یا اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ آزمائشوں اور امتحان کے قابل ہم ہیں نہیں، لیکن اگر ایسا ہو جائے تو یا اللہ جو استقامت استقلال آج سے 1400 برس پہلے حضرت سمیہ کو تو نے دی تھی، یا اللہ تو آج بھی اسی قدرت کا مالک ہے، وہ استقامت استقلال ہمیں بھی دے سکتا ہے۔ ان مجالس کے اندر کتنی بار میں ان مظلوموں کی داستانیں آپ کو سنا چکا ہوں۔ علماء کرام نے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، صحابہ کرام کی مظلومیت کی داستانوں پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ کہہ رہا تھا میں، مسئلہ میٹھا اس قدر ہے، سمجھ میں آ جائے تو جسم کے ٹکڑے کرانا منظور کر لیتا ہے انسان، لیکن مسئلے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ لیکن کڑوا اس قدر ہے کہ نہ سمجھ میں آئے تو اس سے زیادہ کڑوا بھی کوئی نہیں۔ جب تک فاروق اعظم کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تھا تو عام روایات کے مطابق فاروق اعظم تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے۔ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تھا نا۔ ورنہ ان کا کیا بگاڑا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو حضور کی جان لینے کے درپے تھے؟ لیکن وہی انسان، وہی عمر، وہی فاروق اعظم آج تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام کرنے کی حالت سے نکلا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ راستے میں انہی کا ایک عزیز رشتہ دار ملا، عمر کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے اپنا ارادہ ظاہر کر دیا، محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔
کہنے لگے ایک بات کہتا ہوں، محمد کو تم ختم کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے، لیکن اتنی بات بتا دیتا ہوں، ان کے مدرسے کی برانچ تو تمہارے گھر میں کھل چکی ہے۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ کہنے لگے تمہارے بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے، تمہاری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے۔ غصے میں بفرے ہوئے بھرے ہوئے گھر گئے، دروازہ بند تھا، اندر ایک صحابی حضرت خباب بن ارت، ان کی بہن سیدہ فاطمہ، ان کا نام فاطمہ تھا، فاطمہ بنت خطاب، اور سعید بن زید ان کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ کان لگا کر سنا تو غصہ اور بڑھ گیا کہ میرے گھر کے اندر، دروازے کو دھکا دیا، بالآخر دروازہ کھل گیا، اندر جاتے ہی پہلے بہنوئی کو مارا، بہن چھڑانے کے لیے آئیں، ان کو بھی مارا، اس حد تک کہ وہ خون و خون ہو گئی۔ یہ مار مار کر تھک گئے، لیکن بات وہی، جب مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر ایک بال کی مقدار بھی انسان اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ میرے دوستو، میں بار بار ایک کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی اللہ سے دعا مانگا کریں۔ اللہ سے مانگنے میں، اللہ مانگنے سے راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، نہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں۔ ابھی اگر ٹائم ملا تو میں وہ احادیث سناؤں گا آپ کو۔ ہمارے پاس وقت کا دامن بڑا ہی تنگ ہوتا ہے۔ لاہور میں سننے میں آیا ہے کہ سب سے لمبی تقریر مسجد شہداء میں ہوتی ہے، لیکن میرے نزدیک بہت ہی تھوڑی ہوتی ہے۔ لوگ 10-15 منٹ بس فارمیلٹی پوری کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن ہم دین کے محتاج ہیں۔ میں اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہوں اور اسی جذبے کے ساتھ آپ کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں، اور آپ بھی دین کے محتاج بن کر یہاں بیٹھے، پھر خدا دین آپ کے دل و دماغ میں ڈال دے گا۔ رسمی کارروائی کے طور پر نہیں کہ چلو جی نماز پڑھنے آئیں تو مولوی صاحب کچھ بول رہا ہے تو بیٹھ جائیں گے، اپنا مقصد سمجھ کر آئیں تو پھر خدا بندے قدوس کی رحمتیں آئیں گی، ورنہ اللہ نہ میرا محتاج ہے نہ آپ کا محتاج ہے، وہ جس کو چاہے دے دیتا ہے۔ جس نے دین کو مقصد نہیں سمجھا، وہ رسول اللہ کا خاندان تھا، بنو ہاشم میں سے تھا، سگا چچا تھا، اللہ نے اس کو دین سے محروم رکھا، اور جس نے ذرا سی انابت اختیار کی، ابو جہل کے 3 بھائیوں کو اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا، بیٹا مسلمان ہو گیا، بہو مسلمان ہو گئی۔ یہ یاد رکھیے، اپنے آپ کو ہر وقت اللہ کے دین کا محتاج سمجھ کر، جہاں بھی بیٹھیں اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر، تو پھر میرا رب اپنی مہربانیاں نازل کرے گا، دین آپ کے وجود میں داخل کر دے گا، آپ کی سوچ میں، آپ کے دل دماغ میں دین آ جائے گا۔ لیکن آپ کی سوچ اگر ایسی نہیں تو میرا رب بے قدروں کو کچھ نہیں دیتا۔ یاد رکھیے، دین کے قدردان بن کر، اللہ کے دین کے قدردان بن کر جہاں بھی بیٹھیں، اس جذبے کے ساتھ، یا اللہ دین کی باتیں بیان ہو رہی ہیں، اے اللہ ہمیں ہمارے دل و دماغ کو کھول کر ہمارے دل و دماغ میں اس بات کو ڈال دے، اور صرف اتنا نہ ڈالے کہ ہم اپنی ذات تک محدود رکھیں، یا اللہ ایسا سمجھ دے دے تاکہ ہم اس ذمہ داری کو پورا کرنے والے اپنے خاندان سے لے کر معاشرے کے ہر انسان تک پہنچ جائیں۔ وہی بات کر رہا تھا فاروق اعظم نے، جب ہمشیرہ کو مار مار کر تھک گئے تو وہ بھی پھر انہی کی بہن تھی۔ اگر یہ اپنے کفر کے اندر اپنے ضد میں پکے تھے، ان کو دین سمجھ میں آ گیا تھا، توحید سمجھ میں آ گئی تھی، لہو لہان چہرہ ہے، کہنے لگی عمر، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے، تو اپنے کفر میں پکا ہے، میں اپنے ایمان میں پکی ہوں، جان دے سکتی ہوں، ایمان نہیں دے سکتی۔ اتنی باتیں تھیں کہ ایک دم اللہ کی طرف سے تبدیلی کے فیصلے آ گئے۔ کہنے لگے بتاؤ وہ کتاب مجرد
بہن بھی تو پھر ایمان کی دولت سے مالا مال تھی. کہنے لگے تو مشرک ہے، یہ اللہ کی مقدس کتاب ہے. مشرک پلید ہوتا ہے، وہ اللہ کی کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. پہلے غسل کرو. شاید اللہ کی طرف سے قبولیت کے فیصلے آ گئے تھے. ضد چھوڑی، غسل کیا، پھر قرآن کریم ان کے ہاتھ میں دیا. بس دیکھتے ہی، تفصیلات چھوڑتا ہوں، اگر میں نے ان آیات طرف جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. دل کی دنیا بدل گئی. کہنے لگے محمد کے پاس مجھے لے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے استقامت کی برکت. اگر بہنوئی نے اور بہن نے استقامت نہ اختیار کی ہوتی تو شاید ان کو ایمان کی دولت نہ ملتی. آزمائشیں آتی ہیں میرے دوستو. ہمارے استاد حضرت شیخ القرآن خدا کی ارب ہار رحمت نازل ہو، 1968 میں، اس وقت میری داڑھی بھی نہیں آئی تھی، ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا، جذبہ تھا. دارالعلوم تعلیم قرآن راول پنڈی میں ان کی خدمت میں پہنچے. دارالعلوم بہت بڑی مسجد ہے، یہاں سے پینوراما تک اس کا صحن سمجھو. اس کے اندر کئی سو طالب علم کا دائرہ تھا. مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں حضرت شیخ کے بالکل ساتھ بیٹھا ہوں. الحمدللہ. میری حقیقت تو کچھ بھی نہیں، نہ اس وقت ہی نہ ہے، لیکن ہر زمانے کے اندر اساتذہ کی شفقت مجھے حاصل رہی ہے. یہ اللہ کی مہربانی. حضرت شیخ نے فرمایا تھا آزمائشیں آئیں گی. دورہ تفسیر کے اختتام پر فرمایا تھا یہ اللہ کی امانت ہم نے آپ تک پہنچا دی ہے، جو ہمارے اساتذہ کے حوالے سے ہم تک پہنچی تھی. اس کی قدر کرنا، بے قدری نہ کرنا، اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہ بنانا. خدا بند خدوس تو جنگلی جانوروں کو بھی رزق دیتا ہے، کتوں کو بھی رزق دیتا ہے. اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہ بنانا، اس کے ذریعے سے فرار نہ کرنا. شروع میں آزمائشیں آئیں گی تم پر، ہو سکتا ہے مار بھی کھانی پڑے، ہو سکتا ہے تمہیں مسجدوں سے نکالا جائے، ایسا سب کچھ ہوگا. لیکن جب تم استقامت اختیار ہوگی پھر اللہ تمہیں حکومت دے گا. حکومت کا لفظ بولتے تھے، مراد ان کی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں ایسی مقبولیت عطا کریں گے کہ پھر ہر انسان جھک جھک کر تمہیں سلام کرے گا. اور ہم نے یہ منظر دیکھے ہیں. اپنا تذکرہ کرنا ایسی باتوں کے اندر بے معنی سا ہوتا ہے، کیونکہ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں، میری حقیقت کچھ نہیں. لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جب میں شروع میں آیا تھا تو یہاں قرب و جوار کے محلوں کے اندر خواتین ایک دوسری عورت کہتے تھے کہ اپنے بچوں کو بچانا. یہ گول مسجد نام نہیں آتا تھا، گول مسجد میں اگر نیا کوئی لڑکا آیا ہے وہ لڑکوں کو گمراہ کرتا ہے. ایک دفعہ میں بٹن روڈ پر ایک خاتون کی زبان سے میں نے خود اپنے کانوں سن لیا. پاس دکاندار تھا، مجھے ہاتھ جوڑنے لگا، آپ کچھ نہ بولے. میں نے کہا میں پاگل ہوں بھائی، مجھے روح درو گالیاں بھی دے گی، میں کچھ نہیں کہوں گا. پھر وہ وقت بھی آیا، مجھ تک یہ بات پہنچی، میرے بیانات کی کیسٹیں محلوں کے اندر گھروں میں لگا کر محلوں کی عورتوں کو جمع کر کے سنائی جاتی رہیں. میں ایک معمولی سی انسان ہوں، استقامت اختیار کی الحمدللہ العظیم. میں نے میرے اندر ہر گناہ ہوگا لیکن خدا کے دین میں خیانت نہیں کی. میں اسی چیز کو خدا کے سامنے پیش کر سکتا ہوں. کسی کی رضا یا ناراضگی کی پرواہ نہیں کی. کون خوش ہوتا ہے اور کون ناراض ہوتا ہے. میں نے پوری دیانت کے ساتھ اللہ کی کتاب کو جو سمجھا ہے اس کو میں نے بیان کیا ہے. آج بھی بہت سارے لوگ میرے نام سے جلتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہاں اللہ کی توفیق سے ہم چھوٹے موٹے پمفلٹ رسالے کوئی نہ کچھ چھاپتے رہتے ہیں. پچھلے دنوں کے اندر رمضان کے مہینے میں فطرانے کا جو ایک کاغذ چارٹ آپ نے دیکھا ہوگا، آسانی کی خاطر کہ ہم نے ہر مسلمان کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ بھئی ہمارے ذمہ کون سا فطرانہ آتا ہے.
وہ ہمارے ساتھی، اللہ ان کو جذبہ ان کا مزید بڑھائے، یہ شہر کی مختلف مساجد کے اندر جا کر لگا دیتے ہیں تاکہ اس مسجد کے لوگوں کو آسانی رہے. پھر یہ جا کر دوبارہ دیکھتے بھی کہ وہ پوسٹر وہاں ہے کہ نہیں. تو کہتے ہیں کئی جگہوں میں گیا پوسٹر موجود ہے لیکن میرا نام کاٹا ہوا ہے. کئی لوگوں کو میرا نام گوارا نہیں. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ گواہ ہیں، میں کبھی کسی شخص کا نام لے کر کسی کی تردید نہیں کرتا. الحمدللہ نہ میرا مزاج ہے، نہ یہ دین کا طریقہ ہے کہ کسی کی تحقیر اور تذلیل کی جائے، نہ اساتذہ نے ہمیں ایسا سبق پڑھایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس موقع پر قائم رکھے. ہمارا مقصد نصیحت یعنی ہمدردی اور خیرخواہی ہے، فضیحت کسی کی رسوائی نہیں ہے. لیکن کئی لوگ اب بھی ایسے بد نصیب ہیں کہ ہمارا نام گوارا نہیں کرتے، اور تکلیف تو ہوتی ہے بہرحال کہ غیر تو غیر ہیں، اپنے میں گوارا نہیں کرتے. بس لمبی بات نہیں کروں گا. جن کو ہم اپنا سمجھتے ہیں میرے سامنے آئیں گے جھک جھک کر سلام کریں گے. ایمانداری سے بتا رہا ہوں، میرے سامنے جھک جھک کر سلام کریں، پس پردہ جو ہے میرا نام گوارا نہیں کریں گے. یہ منافقت، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. بس میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ میری بات سنتا ہے اور میں اپنا فرض ادا کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. تو دین اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ جو سمجھ میں آ جائے تو سب سے زیادہ میٹھا ہے، اور نہ سمجھ میں آئے تو بات کر رہا تھا کہ وہی فاروق اعظم پہلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، درمیان میں اللہ نے حالات بدل لیے. وہی فاروق اعظم جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے مسجد نبی میں کھڑے ہو کر تلوار لے کر کھڑے، خبردار کسی نے شخص نے کہا کہ رسول اللہ کی وفات ہوگی میں اس گردن اڑا دوں گا. حالانکہ حضور وفات پا چکے تھے، لیکن حضور کی محبت میں اس قدر ڈوب گئے تھے، اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ یہ لفظ بھی اپنے کانوں سے سننا گوارا نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو گئے. یہ مسئلہ سمجھ میں آیا تو پھر رسول اللہ کی محبت اس قدر میں ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وہ جو اللہ کو پسند ہے، وہ دین جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ کے علم میں ہے، اس کی کتاب کی بنیاد پر، نبی کی تعلیمات کی بنیاد پر اللہ ہمیں سمجھ دے اور زندگی کی آخری سانس تک اس پر قائم رکھے. پچھلے بیانات میں دعا و پکار کا مسئلہ تھا. آپ کو یاد ہوگا 2 یا 3 جمعے پہلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے حوالے سے میں نے کچھ آیات پیش کی تھیں کہ فلاں نبی کو مشکل آئی تو پھر اس نے اپنی مشکل کشائی کے لیے اللہ ہی کے دروازے پر دستک دی. اپنے ذہن کو متوجہ کیجئے، ان نبیوں کے قصے میرے اللہ نے اپنی کتاب میں اس لیے ذکر کیے ہیں کہ تم اگر نبیوں کو مانتے ہو تو نبیوں کی بات بھی مان لو، نبی کے طریقہ کو اپناؤ. قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے، یاد رکھیے. قرآن قصوں اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. قرآن کے اندر اگر کسی نبی کا یا کسی قوم کا تذکرہ آتا ہے تو اس کے اندر ہدایت کا سبق موجود ہوتا ہے. قرآن کریم نے مثال کے طور پر ایک نبی بیمار ہوئے، بیماری آج بھی ہے، تو وہ نبی جب بیمار ہوئے تو انہوں نے شفا جب انہیں حاصل ہوئی تو شفا حاصل کرنے سے پہلے کس کے دروازے پر دستک دی؟ پورے شعور کے ساتھ میری بات کی طرف متوجہ ہو کر جواب دیجئے. وہ پیغمبر کون ہے؟ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام. شفا ملی کہ نہیں ملی؟ کس کے دروازے سے ملی؟ کل بھی اللہ شفا دیتا تھا، آج بھی اللہ ہی شفا دیتا ہے. یہ عقیدہ اور یہ ایمان ہر مسلمان کا ہونا چاہیے. اگر قرآن کو مانتے ہو تو قرآن کی مانو، اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کی بات ہی مانو. قرآن بتا رہا ہے کہ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام جب بیمار ہوئے تو پھر ایوب علیہ السلام نے
وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب علیہ السلام کا حال دیکھو، جب بیماری نے انتہا کر دی تو اذ نادى ربہ بولیے اپنے لفظ، فرشتے نوٹ کریں گے۔ اذ نادى ربہ، پکارا اپنے رب کو، پکارا اپنے رب کو، پکارا اپنے رب کو۔ کیا کہا؟ انی مسنی الضر، میرے داتا مجھے بڑی تکلیف پہنچ گئی، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو سب سے بڑا مہربان ہے۔ پھر ہوا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہماری بارگاہ میں دیر کس کی تھی؟ ہم نے شفا دینے کے لیے کسی اور سے تو بھیک نہیں مانگنی تھی۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ادھر ہمارے پیغمبر نے ہمارے دروازے پر دستک دی، ہم نے فوراً ان کی پکار کو قبول کر لیا۔ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، ان کی ساری تکلیف بھی ہٹا دی۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ ایک تاریخی سچائی ہے کہ نہیں؟ تو جو رب کل ایوب علیہ السلام کو شفا دے سکتا تھا اور دی، آج وہ ریٹائر ہو گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، بے بس ہو گیا ہے، آج بھی اسی طاقت کا مالک ہے۔ کل جس طاقت کا مالک تھا آج بھی اسی طاقت۔ قرآن ہمارے پاس بھیج کر ایوب علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے ہمیں یہ سبق دے دیا، تم خدا کو مانتے ہو، خدا کی کتاب کو مانتے ہو، نبیوں کو مانتے ہو، تو پھر وہی کچھ کرو جو ایوب علیہ السلام نے کیا تھا۔ ایک اور پیغمبر ہیں، بوڑھے ہو گئے، 100 سال کی عمر کو پہنچے، گھر میں بیٹا نہیں۔ سمجھ گئے آپ کون ہیں؟ سیدنا زکریا علیہ السلام 100 سال کی عمر کو پہنچ گئے، اور اسی کے قریب قریب ان کی اہلیہ۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، قرآن کا اسلوب قصف اللہ قربان جائیں۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، میں آپ کی زبان سے کہلوانا چاہتا ہوں، اس میں اللہ کے ہاں آپ کا اجر ہے۔ اذ نادى ربہ، پکارا اپنے رب کو، کسی قبر کو نہیں پکارا، قبر والے کو نہیں پکارا، کسی مقبرے و مزار والے کو نہیں پکارا، پکارا تو اپنے رب کو پکارا۔ اذ نادى ربہ لا تذرنی فردا، میرے رب مجھے تنہا مت چھوڑ، مجھے اکیلا مت چھوڑ۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، تو بہترین وارث ہے، وارث دینے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، وہی انداز، ہماری بارگاہ میں دیر کس کی تھی، ہم نے فوراً لبیک کہی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، اور ہم نے ایک بیٹا دیا، نام بھی ہم نے رکھ کر بھیجا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، ایک بیٹا دیا، نام بھی یحییٰ، ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ بھی نبی ہوگا۔ مانگا کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا، اور اللہ اتنے خوش ہوئے کہ بیٹا بھی دے رہے ہیں، نام بھی رکھ کے بھیج رہے ہیں، اور آئندہ اس کو نبی بھی بنائیں گے۔ ایک اور پیغمبر سمندری سفر میں کشتی میں پھنس گئے، ان کی کشتی موجوں کی نظر ہو گئی۔ سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ میں اس لیے بار بار پوچھ رہا ہوں، یہ کوئی دیوانگی نہیں ہے، تاکہ یہ ہم سے ایک ذہن بنا کر جائیں۔ آج اللہ کا قرآن ہم نے سنا ہے، اپنے ایمان کو تازہ کر کے جائیں، اور پھر اس پر غور کریں، سوچیں، اور اللہ توفیق دے، اللہ آپ میں صلاحیتیں پیدا کر دے، آپ کی زبان میں تاثیر پیدا کر دے کہ آپ اپنے گھر والوں کے علاوہ اپنے اہل محلہ، دوست احباب تک بھی یہ پیغام پہنچانے والے ہیں۔ یہ رب
میرا رب اس سے جب مانگے گا نا تو اللہ پاک اپنے رحمتیں کے دروازے کھول دیتے ہیں. دیکھیے دنیا میں کاروبار چلانے کے لیے آپ کتنے ہوشیاری کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں, بہت معقول گفتگو کرتے ہیں, اگلے کو قائل کر لیتے ہیں اپنے کاروبار میں, تمام شعبہ زندگی کے اندر. یہی جذبہ لے کر اللہ کے دین کو جب بیان کریں گے تو پھر پروردگار عالم آپ کی زبان کی گریں کھول دیں گے اور آپ کے ذریعے سے دوسروں کے ہدایت کا سامان بن جائے گا. اس پیغمبر کا نام کیا ہے؟ سیدنا یونس علیہ السلام. کشتی میں بیٹھے, کشتی ڈولنے لگی. کشتی میں بیٹھے, کشتی ڈولنے لگی. کشتی والوں نے کہا کوئی گنہگار آیا ہے, اپنے آقا کی مرضی کے بغیر آیا کوئی. اب کون کہے کہ میں گنہگار ہوں؟ قرآن بتاتا ہے فساہما, قرآن اندازی کی گئی, فکان من المدحضین. یونس علیہ السلام کے نام پر قرآن نکلا. حضرت یونس سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان مجھ پر آ گیا, خود چھلانگ لگا دی دریا میں. جب تک پیغمبر کشتی میں موجود ہے, کشتی ڈول رہی ہے, اور پیغمبر کشتی سے باہر نکلے تو کشتی پار ہو گئی. ایک بات پوچھتا ہوں, کشتی کو لوگ بیڑا کہتے ہیں نا, بیڑا پار ہو گیا. پیغمبر جب تک کشتی میں موجود تھے بیڑا ڈوب رہا تھا, اور نبی کشتی سے نکلے تو بیڑا پار ہو گیا. پنجاب میں جو ماحول ہے اس ماحول کے تھوڑے تصویر کشی کرنا چاہتا ہوں. آپ کے ہاں ایسی آوازیں آپ نے سنی ہوں گی, ہم نے سنی. تو کشتی پار کر میری معین الدین اجمیری. حضرت محی الدین اجمیری, اجمیر میں ایک بزرگ ہیں, ان کو لوگ کہتے ہیں تو کشتی پار کر میری معین الدین اجمیری. ملتان میں ایک بزرگ ہیں بہاء الحق, تو کہتے ہیں بہاء الحق بیڑا دھک. ہمارے پٹھانوں میں پشتو والے سارے ساتھی بیٹھے ہیں, میرا تعلق بھی ادھر سے ہے. یا پیرا بابا راؤ رسے گا, یا لویا زانا راؤ رسے گا. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ پنجابی کو نہیں سمجھ میں آئے گا, پٹھان سمجھیں گے. اے پیر بابا مدد کو پہنچ, اے بڑے جوان مدد کو پہنچ. لیکن یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ غلط ہیں. بیڑا پار کرنا کس کے اختیار میں ہے؟ صرف اللہ ہی کے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. مچھلی والا نبی اپنی قوم سے ناراض ہو کر چل پڑا. چلتے چلتے سمندری سفر میں کشتی میں بیٹھ گئے. چوک اتنی ہوئی کہ نکلتے وقت اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا تھا کہ اللہ اب میرے لیے کیا حکم ہے. یہ قوم تو مان نہیں رہی, صرف ناراض ہو کر قوم کو چھوڑ گئے, اور یہ فرمایا 3 دن کے اندر اندر تم پر خدا کا عذاب آنے والا. کمی صرف اتنی تھی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے نبی سے گناہ ہوا, ہم یہ نہیں کہہ سکتے نبی سے غلطی ہوگی, نبی معصوم ہوتے ہیں. صرف تدبیر میں ایک چوک ہو گئی کہ حکم الہی کا انتظار کرنے سے پہلے نکل گئے. اور میرے رب کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تیری شان استغنا پر قربان جائیں. ان اللہ غنی عن العالمین, سارے جہان سے بے پرواہ ہے. ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اور پوری دنیا کے انسانوں, نبی ولی جن انسان, تم سب اللہ کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید. وہ بے پرواہ ہے, اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں. اور نبی پر آزمائش آ گئی. نبی نے جان بوجھ کر کوئی کوتاہی نہیں کی, لیکن آزمائش دیکھیے. اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں میرا رب جو چاہے کر سکتا ہے, اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں, اس سے اعتراض کرنے والا, پوچھنے والا نہیں. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ.
نبی دریا میں چھلانگ لگا دی. نبی کی استقامت، نبی کے ایمان پر بھی قربان جائیں. اللہ اکبر. نبی خودکشی نہیں کر رہے تھے، سمجھ گئے تھے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. دریا میں چھلانگ لگائی، ادھر اللہ نے خالق کائنات نے ایک خاص مچھلی کو حکم دیا. وہ کہاں تھی؟ اس کو حکم دیا سمندر کا سینہ چیر کر فلاں جگہ پہنچ، میرا پیغمبر آ رہا ہے. اس کو لقمہ بنانا ہے لیکن غذا کے لیے نہیں. فالتقمہ الحوت، لقمہ بنا لیا، منہ کھولا، بڑی مچھلی ہوگی. یونس علیہ السلام اس کے پیٹ میں چلے گئے. فرمایا چند دن تمہارا پیٹ میرے نبی کے لیے مہمان خانہ ہوگا. قید خانے سے تعبیر نہیں کر سکتے، مہمان خانہ ہوگا. میرا نبی میری مرضی کے لیے ساری جد و جہد کر رہا تھا. وقتی آزمائش ہے. دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں میں جو چاہوں کر سکتا ہوں. نبی کشتی کے اندر موجود ہے، بیڑا پار نہیں کر سکتا. نبی کشتی سے نکلتا ہے تو کشتی خود بخود پار ہو جاتی ہے. اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کل اگر یونس علیہ السلام اپنا کشتی کو پار نہیں کر سکتے تھے، اپنا بیڑا پار نہیں کر سکتا، آج کا کوئی انسان کسی کا بیڑا پار نہیں کر سکتا. بیڑے ڈبونا بھی میرے رب کے اختیار میں ہے، بیڑے پار کرنا بھی رب کے اختیار میں ہے. یونس علیہ السلام کشتی کے پیٹ میں پہنچ گئے. وہاں کا حال بھی اللہ نے اپنے قرآن میں بیان کیا. فنادا فی الظلمات، یونس علیہ السلام کشتی کے مچھلی کے پیٹ میں پہنچ کر بھی اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہیں ہوئے. اندھیروں کے اندر موجود ہیں، سمندر کا اندھیرا، کشتی مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، کئی اندھیروں میں پہنچ کر بھی اللہ کا پیغمبر اللہ کی ذات سے لو لگائے ہوئے. فنادا فی الظلمات، یونس علیہ السلام نے ان اندھیروں میں اللہ کو پکارا. فنادا، آواز دی، دستک دی اللہ کا دروازے. فی الظلمات، اندھیروں میں. یا اللہ بار بھی تو ہی میرا حاجت روا اور مشکل کشا تھا. یہی مسئلہ میں نے قوموں کے سامنے بیان کیا. اب اس مصیبت مشکل میں پھنس گیا ہوں، آج بھی تو ہی میرا مشکل کشا ہے. کیا الفاظ تھے؟ اللہ الہ الا انت. اب الہ کا معنی سمجھ میں آئے گا. فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں پکارا. کس کو پکارا؟ کیا عقیدہ تھا؟ عقیدہ کیا نبی کا؟ یہاں بھی مجھے میرا رب ہی دیکھ رہا ہے، دنیا والا کوئی نہیں دیکھ سکتا. یہاں بھی میری پکار کو صرف اللہ ہی سن رہا ہے، کوئی اور نہیں سن سکتا. دور اور نزدیک سے ہر ایک کی پکار کو سننے والا کون؟ ہر ایک کے حالات کو جاننے والا کون؟ ہر ایک کی حاجات کو پورا کرنے والا کون؟ فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں پکارا. کیا کہا؟ اللہ الہ الا انت. الہ کا معنی سمجھے؟ تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں. میں مشکل میں پھنس چکا ہوں، یا اللہ تو میری پکاروں کو سن رہا ہے، میرے حالات کو بھی جانتا ہے. میں تجھے ہی اپنا مشکل کشا سمجھتا ہوں. اللہ الہ الا انت، کوئی مشکل کشا نہیں، تو ہی مشکل کشا ہے. انی کنت من الظالمین، مجھ سے چوک ہو گئی کہ میں نے حکم کا انتظار کیے بغیر قوم کو چھوڑ دیا. کس کو پکارا؟ پھر جواب آیا کہ نہیں آیا؟ فاستجبنا لہ، وہی انداز ہے قرآن کا، کوئی دیر نہیں کی. فاستجبنا لہ، ہم نے یونس علیہ السلام کی پکار کو سن لیا. فنجیناہ من الغم، کیا ہوا؟ فنجیناہ من الغم، اس غم سے نجات بھی ہم نے دی. ان کی پکار کو ہم نے سنا، ان کی مشکل کشائی بھی ہم نے کی. ان کا عقیدہ بھی تھا کہ اللہ ہی مشکل کشا ہے. ہم نے ان کی پکار کو سن بھی لیا.
مشکل کشائی بھی کی، مچھلی کو حکم دیا فوراً باہر جا، میرے پیغمبر کو اگل دے. لیکن یہاں ایک سبق ہے، وہ میں سنانا چاہتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں لولا انہ کان من المسبحین. دھیان سے توجہ میری طرف. یونس علیہ السلام نے وہاں جو مچھلی کے پیٹ میں تسبیحیں پڑھی تھی، وہ تسبیح یاد ہے آپ کو؟ آپ دیکھنا اپنی مشکلوں کے لیے اس آیت کو آیت کریمہ کہتے ہیں کہ تجربہ ہے امت کا کہ بڑی سی بڑی مشکل میں کہ مسلمان پھنس جائے تو اس کو 1,00,000 مرتبہ 1,00,000 مرتبہ پڑھیں، اللہ مشکلیں آسان کر دیتے ہیں. یہ ایک تجربہ ہے امت کا. کیا الفاظ ہوتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک. ترجمے پہ غور کریں. لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں. اپنی مشکلوں کے لیے ہم پڑھتے ہی نہیں. یونس علیہ السلام نے اسی جذبے کے ساتھ یہ الفاظ پڑھے. آج بھی مسلمان اسی جذبے کے ساتھ، اور الہ کا معنی بھی متعین ہو جاتا ہے. یہاں الہ کا معنی کیا ہے؟ مشکل کشا. کیا معنی ہے؟ مشکل کشا. لا الہ الا انت، کوئی مشکل کشا نہیں، تو ہی مشکل کشا ہے. انی کنت من الظالمین، مجھ سے کوتاہی ہو گئی. اللہ فرماتے ہیں لولا انہ کان من المسبحین. سبحانہ کا لفظ بولا ہے نبی نے. کیا لفظ بولا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک. اے اللہ تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں. سبحانک، یا اللہ تو ساری کمزوریوں سے پاک ہے، سارے خامیوں سے پاک ہے، عیبوں سے پاک ہے، قصور سے پاک ہے، فتور سے پاک ہے. یا اللہ تو شریکوں سے بھی پاک ہے. سبحان اللہ عما یشرکون. اے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے. یہ یونس علیہ السلام نے اسی جذبے کے ساتھ یہ الفاظ پڑھے. اسی جذبے کے ساتھ آج مسلمان جب پڑھتا تو اللہ اس کی مشکل کشائی کرتے ہیں. تو پھر اللہ قرآن کے دوسرے مقامی پر لولا انہ کان من المسبحین. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ہماری تسبیحیں نہ پڑھتے، ہمیں مشکل کشان جان کر نہ پکارتے، ہماری توحید کی تسبیحیں نہ پڑھتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک پڑے رہتے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں، قرآن کریم کے اندر موجود ہے. اگر یونس علیہ السلام نے ہماری تسبیح نہ پڑھی تو ہماری توحید کا گن نہ گایا ہوتا. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی توحید کا اعلان کر رہے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک، تیرے سوا کوئی اور الہ نہیں، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں. اے اللہ تو پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے. کیا تو نتیجہ نکلا؟ یہ چند نبیوں کے نام آپ کے سامنے ذکر کیے. قرآن کریم کے اندر فرمایا یدعوننا رغبا ورہبا. یہ سارے اللہ کے مقبول بندے ہمیں ہی پکارتے تھے، ہم سے ہی مانگتے تھے، رغبا چاہت سے بھی، اور کسی مشکل میں پھنسے تھے تب بھی اللہ ہی کو پکارتے تھے. قرآن نے یہ سبق دے دیا، ہر نبی نے مجھے اور آپ کے سبق دے دیا. نبی کا ماننے والا نبی کا مخالف نہیں ہوتا، قرآن کا ماننے والا قرآن کا مخالف نہیں ہوتا. ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق ہے کہ نہیں. لوگ کیا کہتے ہیں، ہمارے ماں باپ کیا کہتے ہیں، ملے دار کیا کہتے ہیں، رشتہ دار کیا کہتے ہیں، مولوی کیا کہتا ہے، پیر کیا کہتا ہے، فلاں کیا کہتا ہے، فلاں کیا، فلاں کی کوئی حیثیت نہیں. وہی سچ ہے جو اللہ نے فرمایا، وہی سچ ہے جو اللہ کی کتاب کے اندر. میرے دوستو، آپ کو اپنی زندگی کے اندر طرح طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑا ہوگا. یقیناً ہم بھی اسی معاشرے میں جی رہے ہیں. ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کون کیا کر رہا ہے.
کہاں کہاں محنتیں صرف ہو رہی ہیں، لوگوں کو کس لائن پر لگایا جا رہا ہے. یہاں اگر آگ لگانے والے موجود ہیں تو آگ بجھانے والے بھی موجود ہیں. قطع نظر سے کہ تعداد تھوڑی ہے آگ بجھانے والوں کی، لیکن اللہ تعالیٰ سچائیوں پر اللہ تعالیٰ کے فیصلے آ جاتے ہیں. جھوٹ پھیلانے والے پر کے ساتھ خدا کی مدد نہیں ہوتی، اللہ کی مدد ہمیشہ سچائی کے ساتھ ہوتی ہے. جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے. آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، ایمانداری سے بتائیے، جب سے آپ سن رہے ہیں کبھی آپ کے دل میں یہ دھیان آیا کہ یہ جو جس کا نام قاضی یونس ہے، یہ اپنی تشہیر کے لیے، یہ اپنی مقبولیت کے لیے، یہ اپنی واہ واہ کے لیے کچھ کر رہا ہے؟ میں سوال آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اللہ کو جان کر یہ کہیے. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میرے ذہن کے اندر اس کا حاشیہ خیال میں بھی نہیں ہے. میرا رب راضی ہو جائے بس سب کچھ ہے. آپ سب خوش ہو کر میرے زندہ باد کا نعرہ لگائیں، میرا رب راضی نہیں تو میں کچھ بھی نہیں. لیکن آپ سارے مخالف ہو جائیں، میرا رب راضی ہے تو میں سب کچھ ہوں. میرا جذبہ، میری نیت، میرا ارادہ ہمیشہ یہ رہے کہ میرا رب راضی ہو جائے. کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے زندگی دی ہے، جس نے ماں کے پیٹ میں مجھے کھلایا پلایا اور دنیا میں بھیجا ہے، وہ آج بھی میرا حاجت روا اور مشکل کشا ہے. کوئی انسان میرا حاجت روا مشکل کشا نہیں. اسی کی رضا، اسی خوشنودی پیش نظر ہے. اور یہی درخواست آپ ہے، آپ ہر وقت اپنے رب کی رضا اور اس کی خوشنودی کو سامنے رکھ کر اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ جائیے. اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ جائیے. ٹائم دیجئے خدا کی کتاب کو. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پوچھ پوچھ کر، معلومات کر کر کے اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیے. تو پھر آپ اس لائن میں لگ جائیں گے جس میں صدیق اکبر تھے، فاروق اعظم تھے، عثمان ذی النورین تھے، علی مرتضیٰ تھے، دیگر صحابہ تھے، عشرہ مبشرہ تھے. آپ ان کے پیروکاروں میں شامل ہو جائیں گے. سب سے بڑی مصیبت ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے عام لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، فلاں ابن فلاں کوئی چیز بھی نہیں، صرف اللہ کیا کہے گا یہی ذہن میں دینا چاہیے. میرا رب کیا کہہ جائے، کیونکہ فیصلے اللہ کی چاہت پر ہوں گے. اللہ کی چاہت پر فیصلے ہوں گے. اللہ جس کو پسند کرتا ہے اس پر مہربانیاں کریں گے. جس نے اللہ کی مرضی کو سامنے رکھ کر دنیا میں زندگی گزاری، اللہ کی مہربانی اسی کے ساتھ آئیں گی. جس نے معاشرے کے لوگوں، افراد و اشخاص کی پسند پر زندگی گزاری، اس پر خدا کی رحمت کبھی نہیں آئی. آپ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو پھر باہر نکل کر بھی اس کی لاج رکھنی چاہیے کہ ہر جگہ اللہ ہی کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جائے. وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے. اس کے سوا نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. او انسانوں، او لوگوں، تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں وہ تو تمہاری طرح کے انسان ہیں. والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون. آیت نمبر 197 ہے سورہ اعراف کی. اور تم جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوا، لا یستطیعون نصرکم، نہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، ولا انفسهم ینصرون، نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں. سب کے سب محتاج ہیں، سب کے سب محتاج ہیں. اللہ مختار ہے، ساری کائنات محتاج ہے، اللہ مختار ہے. فیصلے اس مختار کے ہوتے ہیں. وہ جو چاہے کر سکتا ہے، باقی کائنات کے قبضے میں کچھ بھی نہیں.
ایک بات پوچھتا ہوں، پوچھنے میں کوئی گناہ تو نہیں، اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ یا اللہ جو کچھ میں چاہتا ہوں اپنے بھائیوں سے، یا اللہ ایسے ہی بن جائیں۔ کچھ ذہن کے اندر یہ اتنی باتیں سن کر کوئی نہ کوئی ایک خاکہ تو بنتا ہے کہ آج کے بعد میں نے کیا کرنا ہے، یہاں سے نکل کر جو کچھ یہاں سے سنا ہے یہیں چھوڑ کر جاؤں گا یا ساتھ لے کر جاؤں گا؟ ساتھ لے کر جانا ہے، لیکن پھر ساتھ اس انداز سے لے جانا ہے کہ گھر کے اندر اگر ضرورت محسوس کرتے ہیں آپ تو گھر کے اندر بھی اس پیغام کو پہنچائیں۔ دیکھیے گھر میں کہاں کہاں کمزوری ہے، بیگم صاحب کا عقیدہ ٹھیک نہیں، بہن بھائیوں کا ٹھیک نہیں، ماں باپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں، اپنی اولاد کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے، تو اپنی محنتوں کا میدان یہاں محنت کیجیے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، یہ اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے۔ اگر خوش نصیبی سے گھر کا ماحول صاف ستھرا اور پاکیزہ ہے عقیدے کے اعتبار سے، بڑے خوش نصیب ہیں آپ، تو پھر اپنے حلقہ احباب کے اندر، دوست احباب کے اندر سب سے بڑی دوستی یہ ہے کہ اس کے ایمان کو بچانے کی فکر کریں۔ آپ کسی بڑے ہوٹل میں لے جا کر کئی ہزار روپے لگا کر اس کا کھانا کھلا دیں گے، یہ ہمدردی نہیں، وہ چند گھنٹوں کے بعد وہ سب کو صاف ہو جائے گا۔ سب سے بڑی ہے کہ اس کے دین ایمان کی فکر کریں۔ سب سے بڑا مخلص انسان وہ ہے، سب سے بڑا دوست وہ ہے جو اس کے دین ایمان کی فکر کرتا ہے۔ عام لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ جس کو سمجھا دے۔ آپ جب یہ کام کریں گے نا تو پھر میں اللہ کی کتاب پر میرے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، آپ اللہ کی منتخب لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، منتخب لوگوں میں، یعنی اللہ نے جن کو پسند کر دیتا، اللہ نے آپ کو اپنے دین کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ ہر ایک کو نہیں چنتا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے وہ چنتا، ہر ایک کو نہیں چنتا۔ میں نے مثال پیش کی آپ کے سامنے، اللہ نے بنو ہاشم میں صرف 2 آدمیوں کو حضور کے زمانے میں، حضور کے چچاؤں میں، حضرت حمزہ کو اور حضرت عباس کو، اور حضرت عباس کو کافی دیر کے بعد مکی زندگی میں صرف حضرت حمزہ مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت عباس تو غزوہ بدر کے قیدیوں کے اندر تھے، 13 سال مکی زندگی کے اندر ایمان نہیں لائے، لیکن دیگر خاندانوں کے لوگ آگے نکل گئے۔ صدیق اکبر جو بنو تیم میں سے آگے نکل گئے، سیدنا فاروق اعظم جو بنو عدی میں سے تو آگے نکل گئے، سیدنا عثمان جو بنو امیہ میں سے تو آگے نکل گئے، سیدنا سلمہ بن حشام جو بنو مخزوم میں سے ابو جہل کے سگے بھائی تھے وہ آگے نکل گئے، عیاش بن ابی ربیعہ وہ ان کے ماں جائے بھائی تھے وہ آگے نکل گئے۔ یہ کس کی تقسیم ہے؟ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اپنے لیے جس کو چاہتے ہیں چن لیتے ہیں۔ خدا محتاج نہیں ہے، میری اس بات کو یاد رکھیں، اللہ محتاج نہیں ہے، ساری کائنات محتاج ہے۔ محتاج بن کر اللہ کے سامنے دامن پھیلا کر مانگیں، یا اللہ ہدایت کا دروازے کھول دے ہمارے لیے، جو سچائی ہے ہمارے سامنے کھول دے، اے اللہ اس کو پھر اس پر قائم رہنے اور اس کا کام اور پیغام عام کرنے کے اللہ ہمارے اندر صلاحیتیں اور استعداد پیدا کر دے۔ میرے لب کے کوئی مشکل بھی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔